رحم فی الامر کس لیے تھا پھر، اگر خلافت سے تعلق نہیں تھا؟ بات سن لیجیے، اللہ کے رسول نے جہاں پر حدیث ثقلین فرمائی، میں تم میں اہل بیت اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہیں پہ فرمائی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اتباع کرنا اور میرے بعد ان خلفاء کی جو راہ حق پر رہیں گے۔ ہم اہل سنت حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت امام حسن علیہ السلام تک، جو نص بخاری مسلم اور بہت ساری اہل تشیع کتب میں بھی غالباً یہ موجود ہوگی، جو 30 سالہ خلافت کا اشارہ تھا، اور اس کے بعد وہی ایک بندہ، جس طرح حضرت ابوبکر ظاہراً ایک بندے تھے، ظاہراً حضرت عثمان ایک تھے، ظاہراً حضرت عمر، حضرت علی ایک انسان تھے ظاہراً فرنٹ پہ، اسی پیراڈائم میں جب ملوکیت کا دروازہ کھلتا ہے امام حسن کے بعد، تو ہم اس کو اون ہی نہیں کرتے، ڈس اون کرتے ہیں۔ تو آخر وہ کوئی تو اصول تھا نا، جس اصول کی بنیاد پہ ہم اس کو اون کر رہے تھے۔ وہ اصول کیا تھا وہ سن لیجیے۔ قرآن نے 4 اصول بتائے ہیں، اصول سیاست، جس پر قرآنی نظامی حکومت اور اسلامی نظامی حکومت اور نبوی نظامی حکومت کھڑا ہوگا۔ پہلا فرمایا امانتیں اپنے اہلوں کے سپرد کریں، دوسرا فرمایا نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ قائم کریں، تیسرا فرمایا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اہتمام ہوگا، اور چوتھا فرمایا کہ وشاورہم فی الامر، تمام اہم امور میں مشاورت ہوگی۔ اور ان 4 چیزوں کو اگر بیک اپ دے گی کوئی بھی حکومت، وہ ایک فرد کی خلافت کی ہوگی، وہ جمہوریت کی ہوگی، وہ جو بھی ہوگی، اس کو ہم قرآن و سنت کی روح سے اسلامی حکومت کہہ سکتے ہیں۔ قرآن نے کوئی ایسا بنا کے وضع نظام ہمارے سامنے نہیں رکھ دیا حکومت کا کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ وشاورہم فی الامر یہ تھا، اور تصور سیاست یہ تھی۔ دوسرا آپ نے کہا خلافت منسوخ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، خلافت کو منسوخ کون مانتا ہے؟ یہ تو ایک حادثاتی انداز سے ہوئی، لیکن جب اس پر اجماع ہو گیا، اتفاق ہو گیا، امت کی اکثریت اس میں شامل ہو گئی، حتیٰ کہ حضرت مولا کائنات حضرت علی نے، جو علی جا کے بعد ازاں اہل شام کے خلاف تلوار اٹھا سکتا ہے، اس علی کی تلوار اس وقت کہاں تھی جب ابو بکر خلیفہ بنے، عمر خلیفہ بنے، عثمان خلیفہ بنے؟ اور یہ 4 راتوں کا قصہ نہیں ہے، یہ 4 دہائیوں کا قصہ ہے۔ اگر حضرت علی نے اس کو ڈسون کیا ہوتا، کوئی ایک اہل سنت اہل تشیع کی ٹوٹی موٹی کمزور باتوں کے علاوہ مضبوط بات بتائیں کہ حضرت علی نے یہ مضبوط اقدام کیا تھا خلافت راشدہ کے خلاف، وہ اس کو ڈسون کرتے؟ بالکل نہیں ہے، یہ بالکل فضول بات ہے۔ حضرت علی نے اس کو ڈسون نہیں کیا۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں حضرت علی کو، حضرت علی کی حضرت علی حقدار تھے، یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، اس میں کون سی حرج والی بات ہے؟ حضرت علی موسٹ ڈیزرونگ تھے، یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، اس میں کون سی حرج والی بات ہے؟ لیکن ان چیزوں سے خلافت راشدہ کا باطل ہونا نہیں۔ معیار حضرت علی ہیں، حضور نے حضرت علی کو معیار بنایا۔ مجھے ایک ایسا اقدام بتائیے، کمزور باتیں نہیں کرنی، حضرت علی نے خلافت راشدہ کے خلاف فلاں اقدام کیا، امام حسن نے خلافت راشدہ کے خلاف فلاں اقدام کیا، امام حسین نے خلافت راشدہ کے خلاف فلاں اقدام کیا، حضرت علی کے وہ صحابی جن کو اہل تشیع بھی مانتے ہیں، حضرت سلمان، حضرت مقداد بن اسود اور باقی تمام، انہوں نے خلافت راشدہ کے خلاف کیا اقدام کیا؟ کنسیڈریبل اقدام بتائیے۔ انفرادی آراء، سیاست میں اتفاق یا اختلاف یہ چلتا رہتا ہے، یہ آپ سوال نوٹ کر لیجیے۔ اگلی بات ہے یہ خلافت منسوخ نہیں ہے، خلافت منسوخ نہیں ہے۔ جب خود آپ اپنی زبان سے، خلافت کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلافت کیا چیز ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کس کی اتباع کریں؟ ڈاکٹر صاحب کس کی اتباع کریں؟ آپ خود کہتے ہیں کہ ہر خطبے میں فرماتے تھے میرے بعد اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو، پھر بھی کہتے ہیں دیکھو عزیزو، ایک شخص آتا ہے آپ کے سامنے کہتا ہے دن ہے دن نہیں ہے، ابھی اسی گھنٹے دن ہے اور دن نہیں ہے، رمضان ہے رمضان نہیں ہے، تناقض کر جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ جنون، اس کو کہتے ہیں کہ یہ متحافظ، یہ اپنے قول کی کنٹرڈکشن کر رہا ہے، اپنے قول کو نقض کر رہا ہے۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کو واجب الاتباع قرار دیا ہے، سب پہ قرار دیا ہے، صحابہ بھی میں کوئی ایکسیپشن نہیں، کوئی استثناء، ابو بکر عمر پہ بھی اتباع واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر بھی کہتے ہیں خلافت منسوخ نہیں ہے۔ کیسے منسوخ نہیں؟ اچھا آپ نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، عزیز، اور یہاں پہ بھلے سنت الخلفاء الراشدین، ڈاکٹر صاحب آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ کیوں ابو بکر عمر خلفاء الراشدین بن گئے، جن کی خلافت نہ نص سے ثابت ہے نہ مشورے کی پرنسپل سے ثابت ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے پاس صرف ایک ہی پرنسپل تھا، مشورے والی پرنسپل، وہ بھی الحمدللہ وہ بھی باطل ہو گئی، تو ان کا خلافت غیر شرعی۔ تو جس کی خلافت ہی غیر شرعی ہے، آپ کے پاس تو ایک ہی طریقہ ہے ان کی خلافت کو بنانے کے لیے، کیا طریقہ کار ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ ان کی خلافت کو آپ مشورے کے روح سے بنا دیں، وہ تو بات ہی باطل ہے، کوئی مشورہ ہوا ہی نہیں ہے کسی سے۔ تو ان کو آپ کیوں کہتے ہیں خلفاء الراشدین؟ کیوں ان کو؟ میرا سوال نوٹ کیجئے، پھر اس کا جواب دے دیجئے ڈاکٹر صاحب، اسکپ نہ کریں سوال کو۔ اہل بیت طاہرین علیہم السلام جن کے متعلق ہر خطبے میں فرماتے تھے، آپ نے خود کہا ہے ہر خطبے میں فرماتے تھے،
کہ میرے بعد ان کی اتباع کروں. وہ کیوں خلفاء الراشدین المہدیین نہیں ہیں؟ خلفاء الراشدین والمہدیین وہی ہیں جن کے متعلق فرمایا انی تارک فیکم من اخذتم بہ لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی، کہ اگر ان کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یہ خلیفہ راشد ہیں، یہ خلفاء الراشدین المہدیین ہیں. خلفاء الراشدین المہدیین آپ کے نزدیک کون ہے؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں. خلفاء الراشدین المہدیین جس کو آپ خلیفہ راشد کہتے ہو نا. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، یہ کتاب الزہد ہے، کتاب الزہد لابی داؤد السجستانی. یہاں پہ یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1993 میں دار المشکات قاہرہ میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صحیح سند، یہ سند بشرط البخاری و مسلم صحیح ہے. یہ سند نہ صرف صحیح ہے بشرط البخاری و مسلم صحیح ہے. اس کے محقق بھی فرماتے ہیں اسناد ہو جید، اسناد اس کی صحیح ہے. ابو بکر نے جب خطبہ دیا ہے، جب خلافت اس نے سنبھالا، اس نے یہ خطبہ دیا، خطبنا ابو بکر. قیس کہتے ہیں اچھا خطبنا ابو بکر قال ولیت امرکم ولست بخیرکم، ولیت امرکم ولست بخیرکم، میں آپ کا خلیفہ بنایا گیا ہوں لیکن میں آپ کا سب سے افضل نہیں ہوں. اچھا کیوں؟ یہ خود ہی باطل ہے. اگر افضل نہیں ہے تو ہٹ جاؤ، افضل کو خلیفہ بننے دو. فَإِنْ أَنَا أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، اگر میں اچھا کام کروں تو میرا تم معاونت کرنا، مدد کرنا. وَإِنْ أَنَا أَسَدْتُ فَسَدِّدُونِي، اور اگر میں غلطی کر لوں تو میں مجھے ٹھیک کر دو. یہ امام کا کام یہ ہوتا ہے. ہاں، ایک شخص وہ امام ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ایک یہ ہے کہ خود کہتا ہے کہ میں سب سے بہتر نہیں ہوں، میں جب غلطی کروں تو تم مجھے ٹھیک کر لینا. اس کو خود ہدایت کی ضرورت ہے. پھر وہ کیا کہتا ہے؟ فَإِنَّ لِي شَيْطَانًا يَعْتَرِينِي، میرا ایک شیطان ہے تو جو مجھے پاگل بنا دیتا ہے. اور بھائی خلفاء الراشدین یہی ہے جس کا شیطان، جس کو وہ خود خطبے میں اپنی زبان سے کہتا ہے میرا شیطان مجھے پاگل کر، مجھے کنٹرول کر لیتا ہے. فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي غَضِبْتُ فَاجْتَنِبُونِي، جب دیکھو کہ میں غضبناک ہوں تم بھاگ جاؤ، میرے نزدیک نہ آ جاؤ. لا اؤثر فی اجسادکم و ابشارکم، تاکہ میں آپ کے کھال کو اور آپ کی بالوں کو چیر پاڑ نہ دوں. میرا شیطان ہے جو مجھے پاگل کر دیتا ہے. یہ خلیفہ راشد شیطان ہے، مجھے پاگل کر دے. اس سارا پاور، قدرت، طاقت، ملٹری، پولیس فورسز کے حوالے کر دو. اور وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میرا ایسا شیطان جو مجھے پاگل کر دیتا ہے، اور جب مجھے غصہ آ جائے تم سب یہاں سے بھاگ جانا، کیونکہ میں ہو سکتا کہ میں آپ کے بال بھی اکاڑ دوں اور آپ کا جو کال ہے وہ بھی میں چیر پاڑ دوں. یہ حدیث بشرط بخاری مسلم سے، وہ صحیح کئی اس کے اسانید ہیں، صرف یہ سند نہیں ہے. اچھا تو پھر یہ شخص خلیفہ راشد نہیں ہو سکتا جس کی خلافت آپ نے کہا مشورے سے نہیں تھا، ہم نے ثابت کر دیا جھوٹ ہے. اور جو خود اعتراف کر رہا یہ راشد نہیں ہے، یہ اس کو خود ہدایت کی ضرورت ہے، جس کو خود شیطان سے بچنے کی ضرورت ہے. اچھا قرآن مجید کا فرمان ہے، اسی بارے میں آپ اسی باب میں آپ سنیے. میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی، میرا ٹائم تھوڑا رہ گیا، میں نے 12 بجے جانا ہے تو مجھے ذرا اچھی بات ہے، تاکہ جو بس آدھا گھنٹے آپ کا باقی. ان عبادی لیس علیہم، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، قرآن مجید سورہ مبارکہ حجر میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے شیطان سے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے جو ہیں، میرے مخلص بندے، میرے پاک بندے، ان کا تیرا ان پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. الا من اتبعک، سوائے ان لوگوں کے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، جو غاوین گمراہ ہیں. تو پتہ یہ چلا یہ مہدی نہیں ہے، یہ غاوین میں سے. اچھا یہ آپ کا جواب. پھر آپ